ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوالیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین آج ہمارے ساتھ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب ہمارے ساتھ اس شو میں ہیں، اور میں اپنا پہلا سوال جو ہے اس شعر کے ساتھ شروع کروں گا اور ان سے جواب لوں گا. پہلا شعر جو میرا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں دیکھا، دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان کی جو عوامی مسائل میں جو سب سے اہم مسئلہ اس وقت ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہیں وہ مہنگائی سے مر رہے ہیں، اور بہت سارے مسائل بھی ہیں. آپ نے باضابطہ احتجاج کا فیصلہ دے دیا ہے. کیا یہ احتجاج جو آپ کرنے آ رہے ہیں یہ کنٹینویشن ہوگی اس چیز کی جو آپ 1 کروڑ نمازی انقلاب کے لیے تیار کر رہے ہیں، یا ابھی آپ حکومت کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو پاکستان عوامی تحریک کی طرف سے اگلے 4 ہفتوں میں پروبیبلی ہر اتوار کو ایک پروونشل ہیڈ کوارٹر پر، آنے والے اتوار کو لاہور میں، اور غالباً اس سے اگلا اتوار جو ہے وہ راولپنڈی میں، اور پھر کراچی، اور اس سے آگے پشاور، یہ جو احتجاجات کا سلسلہ جس کی اناؤنسمنٹ کی ہے، یہ اس 1 کروڑ نمازیوں کی تیاری کا بالکل ایک حصہ ہے، اور اس قوم کے سوئے ہوئے مقدر کو جگانے اور ان کو مہنگائی اور کرپشن کی آگ میں جلتے ہوئے اور مزید جلنے سے بچانے کا ایک عمل ہے. قوم بے حسی کی دلدل سے نکل آئے، غفلت اور بے حسی کی نیند سے بیدار ہو اور اٹھ کھڑی ہو، اور پوری کی پوری قوم اس عظیم انقلاب کے لیے تیار ہو جو پرامن انقلاب ہے، جو جمہوری انقلاب ہے، جو عوامی انقلاب ہے، جو لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنے والا انقلاب ہے، جو پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کی حفاظت کرنے والا انقلاب ہے، جو لوگوں کی جان، مال اور خون کی حفاظت کرنے والا انقلاب ہے، جو لوگوں کو روزگار، عدل اور انصاف اور عزت دلانے والا انقلاب ہے، اور اس ملک سے وائلنس، تشدد، جبر و بربریت اور دہشت گردی کو ختم کرنے والا انقلاب ہے، اور اس ملک کو ترقی اور استحکام کی راہ پر گامزن کرنے والا انقلاب ہے. یہ اس کا ایک تسلسل ہے. آپ نے لفظ صرف مہنگائی کا بولا تھا، میں نے ایڈ کیا کہ اس وقت قوم بہت بڑے 2 عذابوں میں جل رہی ہے، مہنگائی اور کرپشن. مہنگائی کی صورتحال تو یہ ہے کہ آپ زیادہ جانتے ہیں، اور ہر پاکستانی اس بات سے، اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہے کہ کامن مین، میری مراد 18 کروڑ عوام کی سے ہے، جس نے ہر روز کھانا کھانا ہے، ہنڈیا پکانی ہے، اس کو پاکستان کی 65 سالہ تاریخ میں، چلو بہت دور نہیں جاتے، آپ پچھلے 1 سال کی ہسٹری کو دیکھ لیں، جسٹ 1 ایئر، 6 ماہ پہلے کے ساتھ کمپیئر کر لیں، صرف 6 ماہ اس حکومت کے اور اس طبقے کے اقتدار میں آنے سے پہلے اور آج کو کمپیئر کر لیں کہ جس ملک میں لوگوں کو آٹا 1000 کے قریب اس کا تھیلا چلا گیا ہو، ٹماٹر 160 روپے کلو مل رہے ہوں، بھنڈی 100 روپے سے تجاوز کر رہی ہو، شملہ مرچ 100 روپے کلو سے اوپر چلی جائے، مٹر 70-75 روپے کلو ہو جائیں، آلو 70-75 روپے کلو ہو جائیں، پیاز 60 روپے سے اوپر چلے جائیں، ادرک 250 روپے ہو جائے، بجلی 16 روپے سے زیادہ ایک یونٹ کنزیومر کو جا کے ملے،
ہر چیز 5-6 ماہ میں 50 سے 60% زیادہ مہنگی ہوئی ہے. کیا 50 سے 60% لوگوں کی انکم بھی بڑھی ہے؟ اگر تو اسی تناسب سے انکم بڑھتی، لوگوں کے وسائل میں تسلسل سے اضافہ ہوتا، تو مہنگائی بڑھتی ہوئی محسوس نہ ہوتی، چونکہ ایک توازن ہو جاتا. لیکن ظلم تو یہ ہے کہ انکم گھٹ رہی ہے، روزگار کے مسائل کم ہو رہے ہیں، جابز کے مواقع کم ہو رہے ہیں، لوگ دھکے کھا رہے ہیں، اور مہنگائی تنہا بڑھتی چلی جا رہی ہے اور آسمانوں کو چھو رہی ہے. لوگوں کو جینا جہنم ہو گیا ہے. اور موجودہ گورنمنٹ کے پاس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا ڈاکٹر دانش صاحب کوئی منصوبہ سرے سے نہیں ہے. یہ اسی طرح نالائق لوگوں کی ٹیم ہے جیسے پہلے تھے. ان کی پوری توجہ کرپشن پر ہے. میں آگے بتاتا ہوں چل کے. اور مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے ایک ایسا ہولناک منصوبہ شروع کر رکھا ہے انہوں نے، خطرناک، جو پوری ملک کی معیشت کے جہاز کو ڈبو دے گا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. اور افراط زر کا سیلاب آ رہا ہے. یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے، آپ اندازہ کر لیں، اب تک 751 ارب روپے کے نئے نوٹ چھاپے ہیں. 751 ارب روپے کے نئے نوٹ چھاپے ہیں 131 دنوں میں صرف. اور ایوریج بن جاتی ہے 5.73 ارب روپے یومیہ کی، یعنی 5.6 ارب روپے یومیہ نئے نوٹ چھاپے جا رہے ہیں. اس ملک کے عوام کو کیا خبر ہے کہ ان کے خلاف کتنی بڑی سازش ہو رہی ہے اور اس ملک کی معیشت کی پشت میں کتنا بڑا چھرا گھونپا جا رہا ہے. 239 ملین یہ روپے بن جاتے ہیں پر آور، 1 گھنٹے میں چھپ رہے ہیں نوٹ، جس کو میں نے 5.6 ارب روپے یومیہ بتایا. ہر روز نوٹ چھپ رہے ہیں 5.6 ارب روپے کے نئے. اس سے افراط زر آپ اندازہ کر لیں کتنی تیزی سے اوپر جائے گا اور معیشت کس طرح برباد ہوگی. اب اس پر میں ایک کمپیریزن دیتا ہوں. موجودہ حکومت نے جب اقتدار سنبھالا، موجودہ لیڈروں نے، حکومت تو ہے نہیں، حکومت کا لفظ مجبوراً کہنا پڑتا ہے، دیر از نو گورنمنٹ، ایک کرپشن کا مافیا ہے. جب انہوں نے اقتدار سنبھالا جون 2013 اسی سال میں، تو اس وقت انفلیشن کا جو ریٹ تھا وہ 5.9% تھا. افراط زر یہ رجسٹر ہوا 5.9%. یہ پوزیشن تھی افراط زر کی. آج 5 مہینے کے بعد نومبر میں 10.9%، آلموسٹ ڈبل ہو گیا ہے. یعنی بک کیپر، منشی سطح کے لوگ کرپشن کو چھپانے کے لیے وزارت خزانہ پہ بٹھا رکھے ہیں تاکہ جتنی کرپشن کرتے رہیں، جتنے پیسے لیتے رہیں، نہ کوئی پوچھنے والا ہو، نہ کوئی نہ کرنے والا ہو. ان کے پاس کیا صلاحیت، کیا قابلیت، کیا ایبیلٹی ہے اس ملک کے الجھے ہوئے معاشی اور اقتصادی مسائل کو ایڈریس کرنے کی. افراط زر 5 مہینوں میں 2 گنا ہو گیا ہے. اور اس کا نتیجہ صاف ظاہر ہے مہنگائی کے سوا اور کیا ہونا تھا. مہنگائی بھی اور پھر اس کے بعد معاشی بربادی بھی. اور کرپشن کی صورتحال. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن پوچھنا چاہوں گا تاکہ لوگ اس کو بھی سامنے رکھیں. جی ارشاد. وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو موجودہ حکومت آئی ہے وہ سارا کا سارا الزام پچھلی حکومت پہ دے دیتی ہے، اور آپ نے بڑا کمپیریزن بھی دے دیا ہے کہ 6 مہینے میں یہ ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ایک انقلاب لانا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ انقلاب جب آئے گا تو حکومت کی تبدیلی ہوگی، نظام کی تبدیلی ہوگی، لیکن جو معاشی حالات ہے اور جو قرض لیے گئے ہیں بہت بڑے بڑے، اور جو IMF اور ورلڈ بینک سے قرض لے کر، پاکستانی بینکوں سے قرض لے کر اس حکومت جو ہے وہ چل رہی ہے، کرپشن ہو رہا ہے، ریزلٹ نہیں ہے. تو اگر آپ انقلاب لے کے آ جائیں گے ڈاکٹر صاحب تو قرض تو اسی طریقے سے ہوگا نا. تو کیا آپ بھی IMF کی طرف
رجوع کریں گے, ورلڈ بینک کی طرف کریں گے, اور پاکستان کی عوام کے اوپر جو اتنا بھاری قرضہ ہوگا تو کل آپ بھی یہی کہیں گے کہ پچھلی حکومت نے کچھ نہیں چھوڑا تھا اس لیے ہم IMF کی طرف جا رہے ہیں. آپ کیا کریں گے ڈاکٹر صاحب, قرض کیسے اتاریں گے؟ دیکھیے جی, آپ کے ڈاکٹر دانش صاحب دوسرے سوال کا جواب بڑا کیٹیگوریکل ہے, دیٹ از نو. یہ جتنے کرپٹ حکمران باری باری آئے ہیں, چونکہ ان کے پاس نااہلیت ہوتی ہے, ویژن نہیں ہوتا, ایبلٹی نہیں ہوتی, اور ان کے پاس قابلیت اور صلاحیت کے نہ ہونے کے ساتھ ساتھ بدنیتی ہوتی ہے, کرپشن ان کے عزائم میں ہوتا ہے, اور وہ ملکی حالات کو سنوارنے کا ایجنڈا ہی لے کے نہیں آتے, وہ لوٹنے کا ایجنڈا لے کے آتے ہیں. لہذا یہ بات آپ کی درست ہے کہ آپ ساری تاریخ کو دیکھ لیں, جو طبقہ اقتدار میں آیا اس نے 3 سال برباد کیے, خواہ اس ملک کے, خواہ 4 سال برباد کیے, 2.5 سال برباد کیے, یا پورے 5 سال برباد کیے. وہ 5 سال ختم ہونے کے آخری دن تک یہ کہتا رہا کہ پچھلوں نے اتنی بربادی کر دی تھی, اتنی تباہی کر دی تھی, حالات اتنے خراب کر دیے تھے کہ 24 گھنٹے میں کچھ نہیں ہو سکتا. ظالموں, گزار تو 5 سال لیتے ہو اور قوم کو بتانے کے لیے کہتے رہتے ہو کہ 24 گھنٹے میں, رات بھر میں کچھ نہیں ہو سکتا. تمہاری رات 5 سال کی ہوتی ہے, تمہاری رات 3-4 سال کی ہوتی ہے. ارے کوئی تو اینڈ ہونا چاہیے کہ جب پچھلے لوگوں کی تباہی اور بربادی کے اوپر آپ سردباب کر سکیں. میرا جواب یہ ہے کہ اگر انقلاب آتا ہے اور اس ملک کی زمام کار سنبھالنے کا موقع ملتا ہے تو اللہ رب العزت کی مدد سے یہ جملہ میرے منہ سے نہیں سنے گی قوم, یہ جملہ نہیں سنے گی کہ پچھلے لوگ حالات اتنا برباد کر کے گئے ہیں کہ سنبھل نہیں سکتے. بھائی ان کی بربادی کی وجہ سے ہی تو انقلاب کی جنگ لڑی جا رہی ہے. اس تباہی سے ملک کو بچانے کی وجہ سے تو قوم کو اٹھا رہا ہوں. اگر قوم اٹھ جائے, انقلاب آ جائے اور کامل قوت اور طاقت عوام کے ہاتھ میں ہو, رکاوٹ نہ رہے, تو پھر بھی اگر یہ کہا جائے کہ پچھلے لوگ اتنی بربادی کر کے گئے ہیں کہ وقت لگے گا, بات نہیں ہے, وقت تھوڑا لگتا ہے, مگر یہ جملہ بولنا اپنے جرائم پہ پردہ ڈالنے کے مترادف ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے, ہم انشاءاللہ تعالی سنواریں گے. اس ملک کی زمین سونا اگلتی ہے, اس ملک کی زمین میں تیل ہے, اس ملک کی زمین کے اندر ذرائع اور وسائل اور خزانے ہیں, اس ملک کے لوگوں کے اندر ٹیلنٹ ہے, اس ملک کی افرادی قوت کے اندر پیسہ ہے, اس ملک میں قابلیت ہے, ذہانت ہے. فقط فقدان 2 چیزوں کا ہے کہ لائق لوگ اقتدار پہ نہیں آتے اور امانت دار نہیں آتے, نالائق آتے ہیں اور کرپٹ اور بے ایمان لوگ آتے ہیں, وہ کچھ کر نہیں سکتے. ورنہ پاکستان کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اس وقت بھی ایشیا کے ترقی یافتہ کنٹریز میں شامل ہو کر لیڈنگ رول امت مسلمہ میں پلے کر سکتا ہے. فوری اقدام کیا کریں گے ڈاکٹر صاحب, فوری اقدام کیا کریں گے؟ میری پالیسی انشاءاللہ میری پالیسی قرضوں پر انحصار نہیں ہوگا. اپنے قدموں پر ملک اور قوم کو انشاءاللہ تعالی کھڑا کروں گا, اپنے قدموں پر کھڑا کروں گا. قرضوں پر انحصار کرنے والی معیشت کا خاتمہ کر دیں گے. کچھ پالیسیز ایسی انقلابی ہیں, وہ میں بہت قبل از وقت کہنا نہیں چاہتا, مگر میرے مائنڈ میں سب کچھ کلیئر ہے. ایک ٹیم تشکیل دیں گے تو وقت آنے پر انشاءاللہ پوری پالیسیز بتا دیں گے, چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے. 7 دن کے اندر اندر پوری پالیسیز اور روڈ میپ پوری قوم کو بتا دیا جائے گا انشاءاللہ, اور قوم ساتھ لے کے چلیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ لوگوں کا کالا دھن سفید کرنے کے لیے 2.5 کروڑ روپے کا اعلان کریں کہ جو کوئی 2.5 کروڑ روپے لائے اس ملک میں انویسٹ کرے, اس سے سورس آف انکم نہیں پوچھا جائے گا, اس کا کالا دھن سفید ہوگا, اور 24 گھنٹے کے اندر اندر اپنا کالا دھن, اقتدار پہ بیٹھے ہوئے لوگ, ان کا پوری دنیا میں پھیلا ہوا کالا دھن, لوٹ مار کی دولت اور پارلیمنٹیرینز کی لوٹ مار کی دولت, اس کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے آپ لمٹ 2.5 کروڑ کی ختم کر کے 24 گھنٹے کے اندر ان لمیٹڈ کر دیں, اور 50 ارب روپے تک خرچ کرنے والے سے بھی پوچھنا بند کر دیا جائے. یہ حکومت ٹیکس ایویڈنس کی, ٹیکس چوروں کی حکومت ہے, قرض خوروں کی حکومت ہے. یہ پھر ان لوگوں کی پارلیمنٹ ہے جس کے اوپر کیٹیگوریکل ورڈکٹ آیا تھا اس وقت اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی طرف سے کہ 75% ممبران پارلیمنٹ ٹیکس چور ہیں.
جب 75% ممبران پارلیمنٹ ٹیکس دینا ہی نہیں چاہتے تو ایسے لوگ جب اقتدار میں آئیں گے تو یہ پالیسیاں کیوں نہیں بنیں گی؟ اب ڈاکٹر دانش صاحب میں ایک سوال کرتا ہوں اور آپ کی وساطت سے قوم کو بتانا چاہتا ہوں. میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا پیچھے ایک پروگرام میں کہ 2.5 کروڑ کی لمٹ کو ختم کر کے صرف 24 گھنٹے کے اندر اندر یو ٹرن لیا ہے اور 50 ارب کی لمٹ بنا دی، بلکہ ان لمیٹڈ بنا دیا ہے. جو 50 ارب سمیت جتنا سرمایہ جہاں سے لائے کچھ نہیں پوچھا جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے مجھے آپ بتائیے؟ پارلیمنٹ جو الیکٹ ہو کے آئی ہے کیا اس پارلیمنٹ کے فلور پہ یہ پالیسی ڈسکس نہیں ہونی چاہیے تھی؟ یہ مردوں کی پارلیمنٹ ہے یا کرپٹ لوگوں کی پارلیمنٹ ہے؟ دو میں سے ایک کا جواب دے دیں. یا یہ پارلیمنٹ مردوں کی ہے، اس میں زندہ شخص کوئی نہیں بچا، یا مردہ ضمیروں کی ہے یا کرپٹ لوگوں کی ہے؟ کیا دنیا کے کسی اور ملک میں اتنا بڑا ڈاکہ ڈالا جاتا پالیسیز میں اور پارلیمنٹ میں ڈسکس نہ ہوتا؟ وہ حکومت چلنے دی جاتی، ایک دن میں حکومت ختم کر دی جاتی. اور وہ کہاں گئے سو موٹو والے؟ کہاں گئے سو موٹو والے؟ کیوں چپ ہیں؟ ان کی زبانوں پر تالے کیوں ہیں؟ وہ جو 1 منٹ کے اندر سو موٹو ہوتا تھا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ 2.5 کروڑ کے لمٹ کو 24 گھنٹے میں توڑ کر 50 ارب کیوں بنایا گیا گرین انویسٹمنٹ فیلڈ میں؟ اور کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ کیوں چپ بیٹھے ہیں؟ پارلیمنٹ کہاں گئی؟ کیا ایک ہی شخص کو پورے ملک کی تبدیل کا اختیار دے دیا گیا ہے؟ وہ تبدیلی والے کہاں گئے؟ وہ شفافیت والے کہاں گئے؟ وہ احتساب کی بات کرنے والے کہاں گئے؟ وہ کرپشن ختم کرنے کی بات کرنے والے کہاں گئے؟ ارے کوئی شخص پارلیمنٹ کے فلور پہ اٹھا ہے جس نے یہ پوچھا ہو کہ 2.5 کروڑ کو 50 ارب میں کیوں بدلا ایک دن کے اندر؟ ان لمیٹڈ کیوں کر دی کہ کوئی 50 ارب؟ یہ تو ایک شخص ہو گیا نا جی. پھر دوسرے کے نام پر 50 ارب آئے گا، پھر تیسرے کے نام پہ 50 ارب آئے گا، چوتھے کے نام پہ 50 ارب آئے گا. ممکن ہے سرمایہ ایک ہی خاندان کا ہو اور 50 ارب کے 10 یونٹ بن جائیں 250 ارب ہو جائے گا. 100 یونٹ بن جائیں 2500 ارب ہو جائے گا. ممکن ہے 2-4 خاندان ہی سارا لوٹا ہوا سرمایہ دوبارہ ری انویسٹ کرنے اوروں کے نام پر باہر کی انویسٹمنٹ کے طریق سے وہ اس ملک کے ساتھ یہ سازش کر رہے ہیں. پارلیمنٹ چپ ہے، مواخذہ کرنے والے چپ ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کرنے والے احتساب والے چپ ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ووٹ اس لیے دیے گئے تھے کہ ایک شخص، ایک گھرانہ اور ایک ٹولہ جو چاہے کرتا چلا جائے سیاہ و سفید، اور اس کو مکمل اختیار دے دیا گیا؟ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں رہا سوائے چند ایک ٹی وی اینکرز کے یا ٹاک شوز کے. مجھے بتائیں کتنے ٹی ویز نے شور مچایا اس بات پر؟ چپ چاپ کیوں ہو گئی ہے اس ملک میں؟ سانپ سونگ گیا ہے سب کو یا لگا ہوا ہے منہ کو؟ ضمیر مر گئے. کون جگائے گا اس قوم کو جب ٹی وی والے بتانے کو تیار نہیں؟ یہ تو ٹاک شو میں قیامت مچ جانی چاہیے تھی. صبح شام شور ہوتا، مواخذہ ہوتا کہ صاحب 2.5 کروڑ سے بڑھ کر 50 ارب ایک دن میں یہ چھلانگ کیوں لگائی گئی؟ کس کے پریشر پہ لگی؟ کس مقصد کے لیے گئی؟ اس کے پیچھے نیت کیا ہے؟ عزائم کیا ہے؟ اور پھر یہ باہر سارے فیصلے ہو رہے ہیں. پارلیمنٹ کس مرض کی دوا ہے؟ پارلیمنٹ کے فلور پہ پالیسیز کیوں نہیں ڈسکس ہو رہی؟ نہ پارلیمنٹ پوچھ رہی ہے سر، نہ ٹی وی میں شور مچا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے اور میں بریک کے بعد آ کے دوبارہ آپ سے سوال کرتا ہوں. ناظرین پھر وہ شعر پڑھتا ہوا جاؤں گا کہ دنیا میں قتیل اس کا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. ایک چھوٹے سے بریک پہ واپس سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہوتا ہے. یہ قاعدہ ہے شریعت کا. کوئی شے اسلام کے مختلف فکری، اعتقادی، سائنسی اور عصری موضوعات پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے خطابات کا سلسلہ روزانہ صرف QTV پر. ڈاکٹر صاحب ایک سوال بہت آ رہا ہے جو میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھ دوں، کیونکہ آپ نے ابھی جو اعلان کیا ہے
کہ ہم پاکستان میں مہنگائی کے لیے جو ہے عوامی تحریک جو ہے وہ پروٹیسٹ کرے گی، اور پھر جس طریقے سے ابھی آپ نے کہا کہ یہ تسلسل ہوگا اس انقلاب کے لیے جو آپ اس ملک میں لانا چاہتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو پہلے کے آپ نے انقلاب کے لیے کوشش کی اور اس دفعہ جو آپ انقلاب کے لیے آ رہے ہیں، صرف اس میں افرادی قوت کا اضافہ ہوگا یا آپ کی حکمت عملی بھی اس میں کچھ اور نظر آئے گی؟ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ میں یہ بات واضح کر دوں کہ یہ 29 دسمبر سے آنورڈ جو احتجاجی ریلیاں شروع ہو رہی ہیں، یہ میرا انقلاب کا ریلا نہیں ہے. میں ان ریلیز کے لیے نہیں آ رہا ہوں. یہ تو پاکستان عوامی تحریک، اس کے کارکن، اس کی تنظیمات عوام کو ساتھ لے کر اپنی احتجاجی ریلیز کا آغاز کر رہے ہیں. یہ ایک میدان ہموار کیا جا رہا ہے اور عوام کو بیدار کرنے کی ایفرٹ شروع ہو رہی ہے، اور انہیں انقلاب کے لیے ان کی ذہن سازی ہو رہی ہے، انہیں اویئرنیس دی جا رہی ہے، اور ظلم اور دھاندلی اور مہنگائی اور ناانصافی، اس کے خلاف ایک صدائے احتجاج بلند کی جا رہی ہے، ایک فضا بنا رہے ہیں. جب انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد و نصرت سے میں آؤں گا تو پوری تیاری جب ہو چکی ہوگی تو جب میں سٹیپ ان کروں گا، اس کی افرادی قوت پچھلے 23 دسمبر 2012 اور لانگ مارچ کے اس افرادی قوت سے کئی گنا زیادہ ہوگی. آپ تصور اس کا موازنہ کرنا ہی چھوڑ دیں، بھول جائیں گے. وہ انقلاب ہوگا کیونکہ وہ فائنل سٹرگل ہوگی. اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی صبح انقلاب طلوع ہوگی، واپسی نہیں ہوگی. اس انقلابی مارچ یا جد و جہد یا سٹرگل کے بعد واپسی نہیں ہوگی. اقتدار عوام کو منتقل کروا دیا جائے گا. کسی کے ملت سماجت پر کوئی وعدہ نہیں ہوگا، عوام کو اقتدار منتقل ہوگا. مگر شرط یہ ہے کہ اس قوم کے کروڑوں لوگوں کو باہر نکلنا ہوگا. اگر آپ یہ توقع کریں کہ بیٹھے رہیں گھروں میں، فقط ٹی وی دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے اور دعائیں کریں، اور آپ کی دعائیں اور دل میرے ساتھ دھڑک رہے ہوں، اور انقلاب تنہا ڈاکٹر طاہر القادری یا اس کی جماعت یا اس کے ساتھ اٹھنے والے ان کے کارکن لے آئیں، ایسا دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوتا. انقلاب قوم لاتی ہے. میں نے قیادت بھی پوری قوم سے اٹھانی ہے. سن لیں، میں نے جب انقلاب کے بعد اس ملک کی قیادت کھڑی کرنی ہے، وہ پاکستان عوامی تحریک میں سے تنہا قیادت نہیں دینی. میں بڑا کلیئر کٹ آدمی ہوں، ایماندار آدمی ہوں. میں صرف اپنی جماعت کا اقتدار مسلط نہیں کرنا چاہتا. پوری لیڈرشپ میں اپنی تحریک منہاج القرآن یا عوامی تحریک سے نہیں دوں گا، میں پاکستان کی پوری قوم سے لوں گا، ہر صوبے سے، ہر طبقے سے، ہر جماعت سے، قابل لوگوں سے لوں گا. پوری پاکستانی قوم وہ میری جماعت ہوگی، وہ میری قیادت ہوگی، وہ میری ٹیم ہوگی. جب اقتدار پوری قوم کی منتخب قیادت کو دینا ہے، صرف اپنی جماعت کو نہیں. اس طرح نہیں کہ نون لیگ آئی تو نون لیگ کے لوگ ہی مقتدر ہیں، پیپلز پارٹی آئی تو صرف زرداری صاحب کے لوگ ہی مقتدر ہیں، عمران خان صاحب آئے تو صرف پی ٹی آئی مقتدر ہے. نہیں، میرا یہ تصور بھی انقلاب پر مبنی ہوگا. جب ہمارا انقلاب آئے گا تو منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک کے لوگ اقتدار پر نہیں ہوں گے، صرف ان کو بھی ایک حصہ ملے گا، مگر ہر جماعت کو، چاروں صوبوں کو، پوری قوم سے میں قابل لوگ، دیانتدار لوگ، باکردار لوگ، اہلیت والے لوگ، ڈیلیور کرنے والے لوگ، انقلابی سوچ والے لوگ، ستھرے لباس والے لوگوں کو لاؤں گا. خواہ ان کا تعلق کسی جماعت سے ہو، میں جماعتی وفاداری سے بالا تر انقلاب میں بلیو کرتا ہوں. لہذا اس انقلاب کی جد و جہد میں بھی پوری قوم کو شریک ہونا ہوگا. ڈاکٹر صاحب ایک بہت امپورٹنٹ بات، فقط دعائیں دیکھنے اور ٹی وی اسکرین دیکھنے سے انقلاب نہیں آتے، نکلنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب ایک بہت ایک خاص بات عرض کر دوں. ڈاکٹر صاحب ایک بہت امپورٹنٹ بات، ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ میرے ذہن میں آیا ہے. جی بتائیں. ممکن ہے آپ کے ذہن میں جو بات ہے وہ اس سے بھی امپورٹنٹ ہو، مگر آپ اجازت دیں تو میں وہ پہلے یہ آپ بتا دیں ڈاکٹر صاحب. جی ہاں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قوم کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ سوچیں. 2 واقعے میں چاہوں گا آپ سے اجازت کے کوٹ کر دوں کہ آپ اس حکومت سے کیسے عدل و انصاف کی توقع کرتے ہیں، کس طرح کی شفافیت کی توقع کرتے ہیں.
کس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی اور گڈ گورننس کی توقع کرتے ہیں کہ جنہیں اپنی لاہور کی پنجاب کی کانسٹیچوئنسی پر الیکشن پٹیشن کی سماعت کا ڈر ہوا ہے اور تھم امپریشنز کا میٹر آیا ہے، چونکہ نادرا نے پہلی 2 کانسٹیچوئنسیز میں ثابت کر دیا کہ انگوٹھے جعلی تھے، آئی ڈی کارڈ شناخت کے قابل نہیں تھے، لہذا ان 2 کانسٹیچوئنسی کے انتخاب درست نہیں، غیر قانونی اور جعلی ہیں۔ اب آیا پنجاب کا معاملہ جہاں سے یہ جیت کر آئے ہیں، تو اب ادھر پہنچے ہیں تو رات کے 2 بجے جو حکومت رات کے 2 بجے دفتر کھول کر چوروں اور ڈاکوؤں کی طرح نادرا کے چیئرمین کو برطرف کر دیتی ہے جو حکومت، کبھی دنیا میں ایسا، یہ چوروں کا کام ہے رات کے اندھیرے میں آپریٹ کرنا۔ آپ کو آفس آفٹر 8-10 آور شام کو بند ہو جاتے ہیں، شام کو بند ہو جاتے ہیں، جو کام بھی کرنا ہے دن کے اجارے، رات کے اندھیرے میں صرف ڈاکو اور چور اپنا کام کرتے ہیں۔ رات کے 2 بجے نادرا کے چیئرمین کو آپ برطرف کر دیتے ہیں اور دھوکہ دہی سے لاہور بلا کے آپ بریفنگ کرتے ہیں اور پیچھے اس کی زوجہ اہلیہ کو اٹھا کر ڈسمسل کا لیٹر دیتے ہیں، ساتھ چیک دیتے ہیں۔ اب یہ ایک چھوٹا سا واقعہ دیگ میں سے ایک چاول چکھا رہا ہوں، لارج سکیل پر اس قوم کی، اس حکومت کی ذہنیت اور ان لیڈروں کی نیت، ان کی قابلیت، ان کے عزائم، ان کی بدنیتی کو سمجھنے کے لیے مور دین انف ہے، کافی ہے کہ جو ایک شخص کو گوارا نہیں کرتے، جس میں صرف انکوائری کرنی ہے کہ الیکشن میں ووٹ ڈالتے ہوئے آئی ڈی کارڈ اور تھم امپریشن صحیح تھے یا غلط، وہ دیانتدار شخص گوارا نہیں ہے، اٹھا کے پھینک دیا ہے، سارے قانون، اخلاق اور سارے ضابطے پامال کر دیے ہیں۔ ان سے آپ اس ملک میں بڑے پیمانے پر عدل اور انصاف اور شفافیت کی کیا توقع کرتے ہیں؟ الیکشن ٹریبیونل میں جب کیس چلا جائے، حکومت بھلے اقتدار میں ہو مگر وہ پارٹی ہو جاتی ہے۔ اس کا کوئی رائٹ اخلاقی طور پہ نہیں تھا کہ جب انکوائری ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر الیکٹ ہو کے آنے والے لوگوں کی بعض کانسٹیچوئنسیز کی اور نادرا انوالو ہے پروسیس میں، تو یہ ایز اے پارٹی رائٹ نہیں ہے کہ اس پورے پروسیس کے فائنل نتائج آ جانے تک ایکشن لیتے۔ اور ایک دوسری چیز جو ضمن میں جس کے لیے میں نے ٹائم مانگا، قوم سوچے۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، لوگ اور نہیں بتائیں گے، باتیں کریں گے مگر اصل کرنے کی بات نہیں کریں گے۔ وہ یہ کہ 5 مہینے ہوئے اس حکومت کو اقتدار میں آئے، 5 مہینوں میں آپ کے صاحب 11 غیر ملکی دورے کر چکے ہیں۔ میں آپ کو 65 سال کا کھلا چیلنج دیتا ہوں، 65 سال کی تاریخ میں مجھے کوئی ایک حکومت بتا دیں، ایک حکومت سویلین یا ملٹری، جس نے پہلے 5 مہینوں میں 11 غیر ملکی دورے کیے ہوں۔ صرف 5 مہینے میں یہ 2 دورے 1 مہینے کے بنتے ہیں۔ کیوں خاموش ہیں؟ پہلا دورہ ڈاکٹر صاحب غور سے آپ کی وساطت اور ذریعہ ہے، قوم کو بتا رہا ہوں، اقتدار میں آتے ہی پہلا دورہ بیجنگ کا کیا، چائنا کا، 4 جولائی سے 8 جولائی تک۔ دوسرا دورہ ریاض کا کیا، 2 اگست سے 6 اگست تک۔ تیسرا دورہ استنبول کا کیا، 16 سے 19 ستمبر تک۔ چوتھا دورہ لندن کا کیا، 22-23 ستمبر۔ 5واں دورہ پھر لندن کا 1 ستمبر۔ 6واں دورہ پھر لندن کا 25 اکتوبر۔ 7واں دورہ پھر لندن کا 28 اکتوبر سے 1 نومبر۔ 8واں دورہ پھر نیو یارک 24 سے 30 اکتوبر۔ 10واں دورہ کولمبو کا 14 سے 17 نومبر اور 11واں دورہ 18 سے 22 نومبر کا بینکاک میں کیا ہے۔ اب بینکاک تھائی لینڈ میں کیوں کیا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ کیوں کیا تھائی لینڈ کا دورہ؟ سن لیجئے کہ وہاں کی پرائم منسٹر پر بھی کرپشن کے الزامات ہیں۔ پی ایم ینگ لک خاتون ہے، اس کے بھائی جب وزیر اعظم تھا اس پر بھی کرپشن کے ایک الزامات تھے اور اسے کک آؤٹ کر دیا گیا، وہ باہر نکال دیا گیا، لندن میں بیٹھا ہے۔ اب اس کی بہن پر کرپشن کے الزامات ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں ریزائن کرنے کا، ہفتہ 2 ہفتے رہ گئے ہیں، صرف اسی 1 ہفتے یا 2 ہفتے میں حکومت ختم ہو جائے گی۔
ریزائن کرنے کا پورا اور ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ کا اور فریش الیکشن کا سارا اور لوٹی ہوئی دولت بلین کے حساب سے واپس لانے کا مطالبہ ہے. یہ جو شیناواترا فیملی ہے تھائی لینڈ کی شیناواترا فیملی وہ کرپٹ جانے والی ہے, جس کی حکومت ختم ہونے والی ہے, اس کے آخری سانسوں میں آپ کے وزیر اعظم اس سے مذاکرات کر کے وحدات کرنے کے لیے 18 سے 22 نومبر کا دورہ کر کے آئے ہیں, جس کا اپنا کوئی فیوچر نہیں ہے. تو کیا خیال ہے وہ پاکستان کے وحدات کرنے گئے تھے؟ نہیں. سن لیجئے, یہ خاتون تھائی لینڈ کی پرائم منسٹر موجودہ, جس کو پہلے انہوں نے بلایا پاکستان میں, یہ بھی سن لیجئے, اس کو بلایا, وہ یہاں وزٹ کر کے گئی ہے. یہ تھائی لینڈ کی وزیر اعظم وزٹ کر کے گئی ہے یہاں پر, اور وہ جو وزٹ کیا ہے اس کے اگلے مہینے وزیر اعظم صاحب یہاں سے وزٹ کرنے گئے ہیں. اور ریزن اس کی یہ ہے کہ یہ دونوں دنیا کے بے شمار ممالک میں کاروباری شریک ہیں, پارٹنرز ہیں. یو کے میں یہ کاروباری پارٹنر ہیں, عرب امارات میں کاروباری پارٹنر ہیں, یہاں کی برسر اقتدار طبقہ اور تھائی لینڈ کی برسر اقتدار گورنمنٹ فیملی, امریکہ میں یہ بزنس پارٹنر ہیں. اور یہ بزنس پارٹنرشپ جو ان کی ہے یہ اور کمپنیوں کے ساتھ کیوں دورے ہو رہے ہیں؟ امریکہ میں ان کی پارٹنرشپس ہیں اقتدار پہ رہنے والوں کی, یو کے میں, یورپین کنٹریز میں, یو اے ای میں, قطر میں, کویت میں, بحرین میں, سعودی عربیہ میں, سری لنکا میں, تھائی لینڈ میں, آسٹریلیا میں, ملائیشیا میں, انڈیا میں, اور ہیوج سینکڑوں ہزاروں اربوں روپے کی جوائنٹ پارٹنرشپ میں بزنس ہیں. اگر وہ اقتدار سے اتر جائے تو فیوچر بزنس پارٹنرشپ کے معاملات طے ہو رہے ہیں پاکستانی حکومت کے خرچوں پر. کیا قوم کو کوئی ہے بتانے والا؟ یہ باتیں تو پارلیمنٹ کے فلور پر ڈسکس ہونی چاہیے تھیں. ڈاکٹر دھاڑی صاحب, جو میں آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں, یہ باتیں پاکستان کے ٹی وی چینلز پہ ڈسکس ہونی چاہیے تھیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ شفافیت, اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟ مواخذہ کون کرے گا؟ جس نے تھوڑی زیادہ ہل جل کی, امانت داری کی, اس کو رات کے 2 بجے برطرف کر دیا جائے گا. اور یہ میسج دیا گیا ہے تاکہ باقی افسر بھی سیدھے ہو کے رہے. ہم دفتر کھول کے رات کے 2 بجے بھی کک آؤٹ کر سکتے ہیں. یہ تو اللہ بھلا کرے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا, جس نے عدل کو بحال کر دیا, عدل کا حق لوٹا دیا, مگر انہوں نے تو کر دیا اور میسج دے دیا تاکہ سارے بیوروکریٹس صحیح بندے بن کے, یعنی غلام بن کے رہیں. تو قوم کو سوچنا چاہیے کہ کتنا انتظار کرے گی, کرنا چاہتی ہے یہ قوم. جب پورا ملک لٹ جائے گا, جب لوگ غریب جل کے راکھ ہو جائیں گے, عزتیں لٹ لٹ کر پوری قوم کو بخیرن بنا دیا جائے گا, اور یہ قوم پہلے بنی اسرائیل کی قوم کی طرح کر دی گئی ہے, بے حس اٹھنے کو تیار نہیں. دائیں بائیں لوگ مر جائیں تو کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں آتا. جنازے اٹھتے تو لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں مگر کسی کے آنسو نہیں گرتے. اور زلزلے میں مرے ہوئے لوگوں کی, عورتوں کے ہاتھوں سے بھی زیور اتار لینے والی قوم کو ایسا بنا دیا گیا ہے. اور کیوں نہ بنایا جائے؟ جب بھوک سے مر رہی ہو تو بھوک سے مرنے والے تو خنزیر اور کتا کھا کے بھی اضطرار کی حالت میں جان بچاتے ہیں. تو یہ قوم کو کتا اور خنزیر کھلانا چاہتے ہیں. رشوت, چوری, ڈاکہ, دہشت گردی یہ کتا اور خنزیر کھانے کے مترادف ہے, حرام خوری ہے. لہذا میں یہ کہوں گا, پولیس والوں, انقلاب کا دن آنے والا ہے. خدا کے لیے ورزیاں اتار دینا, ان پھولوں کو اتار کے پھینک دینا اور انقلاب نفاقی بن جانا. ملازم اٹھ کھڑے ہونا, جوان بیٹوں اٹھ کھڑے ہونا, میری قوم کی بیٹی اٹھ کھڑے ہونا, ماؤں بہنوں, غریبوں, تاجروں, مزدوروں, کسانوں اٹھنا, اور اینکروں اور سیاسی بھائیوں اٹھنا. یہ ہمارا مشترکہ فریضہ ہے. ہم نے قائد اعظم کا دیا ہوا پاکستان بچانا ہے. ہم نے لاکھوں قربانیوں کے نتیجے میں لیا ہوا ملک بچانا ہے. ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر عرض وطن جو لی تھی, اس کو بچانا ہے. قوم کی غیرت کو بچانا ہے. اس ملک کو عدل اور انصاف دینا ہے. لوگ, میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, ڈاکٹرز, انجینئر کئی سال سے دھکے کھا رہے ہیں, انہیں 2 ٹکے کی ملازمت نہیں مل رہی.
जहां जाते वो गरीबों का बच्चा जिन्होंने जेवर बर्तन बेच बेच के बच्चे को पढ़ाया था उससे मिलियन के हिसाब से रिश्वत मांगते हैं। तो ये जो तबका और माफिया आया है ये गरीबों को क्या देगा, रोजगार के लिए क्या प्लानिंग हुई? ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ब्रेक के लिए बनाया जा रहा है। डॉक्टर साहब मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। डॉक्टर साहब मैं ब्रेक पे जाता हूं, फिर ब्रेक के बाद आता हूं। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आता हूं। सीना इस्लाम के लिए खोल देता है वो अल्लाह की तरफ से नूर पर होता है। ये कायदा है शरीयत का, कोई शय इस्लाम के मुख्तलिफ फिक्री, एतकादी, साइंसी और असरी मौज़ूआत पर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के खिताबात का सिलसिला रोजाना सिर्फ QTV पर लीजिए। और वो ये है कि डॉक्टर साहब जिन लोगों के खिलाफ आप इंकलाब लाने जा रहे हैं वो 200 खानदान पाकिस्तान का बहुत ताकतवर तरीन खानदान है और 66 साल से इस मुल्क पर काबिज है, और उसके साथ जो लोग हैं बहुत बहुत अहम इदारों में भी वो बहुत बड़े बेनिफिशरी हैं इस सिस्टम के। आप नहीं समझते कि जिनसे आप टकराने जा रहे हैं ये भी हो सकता है डॉक्टर साहब कि इसमें आपकी जान चली जाए? क्या कहेंगे आप? डॉक्टर दानिश साहब, इस मुल्क को ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लामी रियासत मदीना के ताबे एक इस्लामी फलाही जमहूरी पुरअमन ताकतवर मुल्क बनाने के लिए और इस कौम की इज्जत को बहाल करने के लिए, इस कौम की जान और माल की हिफाजत के लिए, इस कौम के मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए और पाकिस्तान को अजीम तर पाकिस्तान बनाने के लिए अगर दौरान इनकलाब ये लोग मेरी जान भी ले लेते हैं तो मैं चूम रहा हूं। मेरी शहादत कबूल की, हम जंग लड़ेंगे इनकलाब की, हम पुरअमन होंगे। कोई शख्स मेरे इनकलाब में असला उठाने की इजाजत नहीं होगी। एक गुलेल लेके नहीं आएगा, एक चिड़िया को नहीं मारा जाएगा, एक पत्ता नहीं तोड़ा जाएगा। हमारे सीने होंगे। अगर ये गोलियां चलाकर मुझे मारना चाहते हैं तो जंग सुबह इनकलाब या सुबह शहादत तक जारी रहेगी, या इनकलाब कामयाब करा के इक़्तिदार अवाम के हाथों में दूंगा, या लोग मेरा जनाजा कंधों में उठा के ले आएंगे। मुझे मौत का डर नहीं है, मरने का डर उसको हो जिसने लूट मार की हो, जिंदगी में हरामखोरी की हो, बदकारी की हो। मुझे अगर ये मार देंगे तो मेरी अगली जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत शायद इस जिंदगी से सुख वाली कर दे, मगर मेरा खून इस कौम का खून बचाने के काम आ गया तो ये घाटे का नहीं नफे का सौदा है। मैं जान दे दूंगा मगर किसी के सामने झुकने वाला आदमी नहीं हूं। जो खुदा के सामने झुकता और मुस्तफा के सामने गुलामी करता है वो किसी के सामने ना झुकता है, ना डरता है, ना बिकता है। मैं फिर ये कहना चाहता हूं, कौन उठे? 18 करोड़ लोग घरों से निकले। इनकलाब तनहा मेरी और मेरी जमात और कारकुनों की कोशिशों से नहीं आते, तारीख में कभी नहीं आए। इनकलाब कौमें लाती हैं, इनकलाब अवाम लाते हैं। लोगों घर में जल जल कर कुड़ कुड़ कर मर जाने की बजाय बाहर निकलो, और अगर कोई तुम्हारी जान लेता है तो लेने दो। पुरअमन रहो, पुरअमन रहो, और पुरअमन इनकलाब के जरिए इस मुल्क की तकदीर बदल के एक नई तारीख रकम कर दो। अगली नस्लें तो समझ जाएंगी, और इस मुल्क में पोटेंशियल है कि पूरे आलम इस्लाम की क़यादत कर सके। इस मुल्क की अफवाज जैसी, मैं आपको बताऊं, दुनिया में शायद कोई फौज ना हो। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, इसमें अमेरिका, यूके, यूरोप की अफवाज शामिल करके, यानी प्रोफेशनली कमिटेड, आइडियोलॉजिकली साउंड मिलिट्री फोर्स इस कुर्रे अर्जी पर टॉप की अफवाज में से अफवाज पाकिस्तान है। खा उसमें आर्मी है, खा एयरफोर्स है, खा नेवी है। चूंकि कमांड तब्दील हुई है तो मैं जनरल राहील शरीफ को मुबारकबाद देता हूं और जनरल राशिद महमूद को मुबारकबाद देता हूं। अफवाज पाकिस्तान जैसी अफवाज कहीं नहीं, पाकिस्तानी डॉक्टरों जैसे डॉक्टर कहीं नहीं। आप यकीन जानिए, यहां किसी को स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ जाए ना बाहर, तो टॉप के 2-4 नाम पूरे मुल्क अमेरिका, कनाडा